الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزل پس پھسلا دیا، ازل یہ بلا قصد کہ قدم پھسل جائے، یعنی بغیر کسی ارادے کے قدم انسان کے پھسل جائے، اس کے لیے ازلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو پھسلا دیا، آدم اور حوا علیہ السلام کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، کس سے؟ جو اللہ رب العالمین نے درخت سے ان کو منع کیا تھا، اس سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا پس انہیں اس سے نکال دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعض عدو بعض کے لیے دشمن ہیں، ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقر ٹھہرنا ہے، مستقر ٹھہرنا ہے ایک وقت تک، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت تک۔ فتلقى پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پس اس نے اس کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا منہا اتر جاؤ اس سے، جمیعا سب کے سب، فاما پس اگر، فاما پس اگر، اما اصل میں تھا ان اور ما، ان ما، فاما پس اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع پس جو شخص پیروی کرے، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم پس نہ ہی کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلا دیا ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو، فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے یعنی درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس انہیں نکال دیا، مما اس میں سے جس میں کانا فیہ وہ دونوں تھے، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، یعنی اہبطوا کا یہ لفظ حبط اصل میں استعمال ہوتا ہے بے اختیاری طور پر انسان نیچے کی طرف اترتا چلا جائے، جیسے آپ پہاڑ سے جب اتر رہے ہوتے ہیں تو بے ساختہ یعنی کہ آپ کے قدم نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، یہ مراد ہے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعض عدو بعض کے دشمن ہیں۔ یہاں پر بعض سے مراد اولاد آدم،
اولاد آدم یعنی ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثال سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمائی ہے کہ جب وہ لڑ پڑے اور ایک نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، تو یہ اس کی جانب اشارہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھہرنا ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، قرار گاہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حِينٍ ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّى آدَمُ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے مِن رَبِّهِ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پس اس نے توبہ قبول کی اس کی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی خوب توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب کے سب، فاما پس اگر، یا پھر بعض اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں پس اگر کبھی، یأتینکم آئے تمہارے پاس، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، تو کیا کرنا ہے اس کی اتباع کرنی ہے۔ فمن تبع ہدایا پس جو شخص پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم پس نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، کہ مستقبل کا اندیشہ ہو، خوف ہو، اس کے لیے لفظ خوف استعمال ہوتا ہے۔ اور یحزنون حزن جو ہے غم، وہ ماضی کے اوپر ہوتا ہے کہ بندے کا کوئی ماضی میں ایسا واقعہ ہو گیا ہو، اب اس کے اوپر وہ بندہ غمگین ہوتا ہے، یعنی حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ بات کی ہے، تفصیل اس کی جو ہے ہم سورہ اعراف کے اندر انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، تو وہاں پر اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا رکوع جو ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پورے واقعے کی تفصیل بیان کی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو شیطان نے کچھ وعدوں کے ذریعے سے دھوکہ دلا کر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے، کہ کہیں تم ہمیشہ یہاں پر رہنے والے نہ بن جاؤ، کہیں تمہیں بادشاہت نہ مل جائے، یہ آسرے دیے شیطان نے، دھوکے دیے۔ اور فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ اللہ کہتے ہیں وہ دھوکے کے ساتھ اس نے اپنا، جس طرح ادلا مانا ہوتا ہے لٹکانا، ڈول ہم پانی کھینچنے کے لیے لٹکاتے ہیں نا، اس طرح اس نے ایک وار پھینکا اپنا اور وہ دھوکے کے اندر آ گئے، پڑ گئے اس کے دھوکے کے اندر، اور سمجھ نہیں آئی کہ واقعی شیطان ہمیں دھوکے کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ تو الغرض اس نے ایک قسمیں بھی اٹھائیں اور کہا انی لکما من الناصحین میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کر رہا، اچھی بات تمہارے لیے کر رہا ہوں، تم یہاں پر کھا لو گے، ہمیشہ رہو گے، تمہیں بادشاہت مل جائے گی۔ آدم علیہ السلام اس کے بہکانے کے اندر آ گئے اور پھر انہوں نے اس کے قریب وہ چلے گئے، پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ تفصیل وہاں پر ہے کہ ان کا پھر وہ لباس اتر گیا، جیسے لباس اترا اس کے بعد انہوں نے پھر جو ہے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ تو یعنی کہ انسان کے اندر شروع سے ہی فطرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے حیا شرم رکھی ہے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلایا اور اللہ کہتے ہیں ان کو نکال دیا مما کانا فی جس میں وہ دونوں تھے، یعنی جنت میں۔ ہم نے کیونکہ نافرمانی کی ہم نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، جاؤ گے تو پھر ہم تمہیں نکال دیں گے، تو اس لیے ہم نے پھر کیا ہے ان کو نکال دیا اور ہم نے کہا اہبطوا اب زمین پر چلے جاؤ۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ پہلے سیدنا آدم علیہ السلام آسمانوں میں تھے، کہا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ اب اس کی دو تفسیریں، ایک تو اولاد آدم میں نے بتلائی آپ کو، اور دوسری تفسیر کہ یہ شیطان تمہارا اب ازلی دشمن ہے، یہ اس کے ساتھ تمہاری دشمنی کا آغاز ہو چکا ہے،
اس نے سجدہ نہیں کیا، اب دشمنی کا آغاز ہو گیا، یہ تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ کہتے ہیں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم نے دشمن ہی سمجھنا ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارا دشمن، یہ دونوں تفسیر علماء نے نقل کی ہے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں جہاں تک تمہارے رہنے کا معاملہ ہے یہ عارضی تمہاری قرارگاہ ہے، اصل قرارگاہ ہماری وہی ہے جنت۔ اصل چیز کیا ہے؟ جنت، یہ وہی ٹھکانہ ہے بنو آدم کا، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عارضی طور پر بھیجا۔ اور آپ قرآن کریم کا جب مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی وقت، اس کی اہمیت اسی انداز میں بیان کرتے ہیں، لعب و لہو، کھیل تماشا ہے۔ حدیثوں کو دیکھتے وہاں پر بھی یہی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یعنی یہ اصل نہیں ہے ہمارا ٹھکانہ، یہ متاع الی حین، اللہ کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ اور فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ایک وقت تک، اور وہ وقت کب ہے؟ جب تک یہ سانس ہے۔ جب روح نکل گئی تو متاع الی حین بھی ختم ہو گیا، پھر بندہ کوئی دنیا سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، ختم ہو چکا ہے اس کا تعلق۔ تو اس لیے فرمایا کہ اصل جو ٹھکانہ تمہارا ہے اس کے لیے تم نے اس دنیا پر آ کر کیا ہے؟ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تاکہ تمہیں وہ جو اصل تمہارا مقام ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے مستقل، وہ تمہیں مل سکے۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو غلطی کے بعد انہوں نے فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیا، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا خاص فضل تھا، خاص رحمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کلمات سکھائے کہ کس طرح تم میرے ہاں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اور میں تمہاری استغفار کو، تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ یہاں پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو کہ انتہائی موضوع اور من گھڑت ہے، معروف ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی کہ رسول اللہ کیا نام ہے سیدنا آدم علیہ السلام نے جی عرش کی طرف دیکھا نظر اٹھا کر، وہاں پر جی نبی علیہ السلام کا کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفرت کر دی۔ یہ بالکل من گھڑت اور جھوٹی بات ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کریم خود بیان کرتا ہے، اور یہاں پر الفاظ پر بھی غور کریں، کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے سیکھ لی ہے، کس سے؟ من ربی ہی، اپنے رب سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا عرش سے سیکھے کہ عرش کے اوپر کلمہ لکھا ہوا میں نے دکھا دیا وہاں سے سیکھا، نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے خود ان کو القاء کیے، خود سکھائے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام کو سکھایا۔ انہوں نے ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو فتاب علیہ، اللہ کہتے ہیں میں نے بھی اس کے اوپر رجوع کر لیا، میں نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت کیا ہے؟ التواب۔ اب یہ التواب یہ بندے کے لحاظ سے بھی صفت استعمال ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی۔ بندے کے لیے تواب، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، ہر ابن آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، فرمایا بہترین خطا کار کون سے ہیں؟ جو خوب توبہ کرنے والے۔ تو جب بندے کے لیے استعمال ہوگا اس وقت ترجمہ کیا ہوگا؟ خوب توبہ کرنے والے، اور جب اللہ کے لیے ہوگا تو توبہ قبول کرنے والا، پھر وہ یہ ترجمے میں فرق آئے گا۔ تو تواب یہ بندے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا، اور خالص توبہ کے لیے 3 بنیادی چیزیں علماء بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان کو اپنے گناہ جو اس نے کیا ہے اس کے اوپر احساس ہو جائے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس پر نمبر 2 ندامت ہو، پشیمانی ہو، اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا وہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرائط کے ساتھ اگر وہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے کہ اللہ چاہے تو بندے کو معاف کر دے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان جو بھی غلطی کرے گا اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی، ٹھیک ہے، جو غلطی کرے گا اس کی سزا ملے گی۔ اسی لیے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ مصلوب ہے،
کہ نعوذ باللہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور سارے لوگوں کے انہوں نے گناہ اپنے سر لے کر معافی کروا کے چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ ان کے اس عقیدے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ چیز گھڑی ہوئی ہے. تو یہ بالکل غلط عقیدہ، غلط نظریہ ہے. یہ اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ چاہے معاف کرے چاہے پکڑ لے. ٹھیک ہے، یہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے، ہمارے اختیار کے اندر نہیں. ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ التواب الرحیم، وہ توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ساتھ میں کیا؟ الرحیم، رحم بھی کرتا ہے، مہربانی بھی کرتا ہے، شفقت بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین. پھر دوبارہ یہ لفظ آ گیا اہبطوا منہا جمیعا. یہ تکرار نہیں ہے، یہ تکرار نہیں ہے. پہلے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا نا اہبطوا، وہ جنت سے اترنے کا حکم تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اہبطوا منہا جمیعا، اس کو علماء کس اعتبار سے لیتے ہیں جب اس کو ہم تکرار نہیں مانیں گے؟ کہا کہ اہبطوا منہا جمیعا، اس سے مراد پہلے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا سیدنا آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو. اب یہاں آگے نسل جو ہے ہماری، ہم تک قیامت تک آنے والے سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارا ٹھکانہ زمین ہی ہے، تو اہبطوا منہا جمیعا، اب تم نے زمین کے اندر ہی جانا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور یہاں سے یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ ہدایت اصل میں آنی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ نے کہا ضرور میں ہدایت بھیجوں گا. اور جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو بندہ بھی میری ہدایت کو قبول کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل ہدایت وہی ہے جو آسمان سے آئے گی. جو آسمان سے نہیں ہے، زمینی ہے، وہ ہدایت نہیں ہے. یعنی میرا استدلال، کسی عالم کا استدلال، کسی محدث کا استدلال، وہ ایک ذاتی استدلال ہو سکتا ہے، اس کے اندر غلطی کا بھی امکان ہے. جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ سوائے اس قبر والے کی طرف اشارہ کرتے تھے نبی اسلام کی قبر کی طرف، کہ ان کی ہر بات کو لیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا. ہر بات ان کی قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی. اور دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی بات قبول کی جائے، رد نہ کی جائے. ہر ایک کی وہ کہتے ہیں قبول بھی کر سکتے ہیں اور رد بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس کو ہم نے شریعت کے معیار کے اوپر پرکھنا ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنمی ہوں گے. کیونکہ وہ اللہ رب العالمین نے ہدایت بھیجی، ہدایت کی انہوں نے پیروی نہیں کی، اس کو جھٹلا دیا، اس کے ساتھ انکار کر دیا. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. ایک مرتبہ پھر دیکھیں فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس اس نے انہیں نکال دیا اس میں جس میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ حاصل کرنا ہے، إِلَى حِينٍ، ایک وقت تک. فَتَلَقَّى آدَمُ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات. یہ چند ہم ترجمہ کر رہے ہیں تنوین کا. فتاب علیہ، پس اس نے توبہ قبول کی اس کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک یقیناً وہی خوب توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس میں، اس سے، جمیعاً سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی بھی ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جو شخص پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہ ہی کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.